ہر چیز کے کچھ نہ کوئی مقاصد تو ہوتے ہیں. انبیاء کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شک. ہماری پوری عمر بھی اگر صرف ہو جائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو بھی کما حق ہو پہچان نہیں سکتے. اللہ اکبر. خدا وہ ہے جی کہ عقل جس کا احاطہ نہیں کر سکتی. صحیح. جس کا عقل احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک طرف بلندی کا عروج ہے. جی. عروج کا لفظ بھی چھوٹا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایک تجلی تھی اللہ اکبر جو پہاڑ پر واقع ہوئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹی، وہ اس کی تاب نہ لا سکے. خر موسیٰ صعیقا، اللہ اکبر. بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. تو ہم کمزور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سمجھنے کے اور اس کا پیغام براہ راست وصول کرنے کے جی متحمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ پیدا فرمایا. وہ واسطہ کیا ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا. وہ انسان ہیں، بشر ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ خوبیوں سے نوازا. ان کی صلاحیتیں اعلیٰ ہیں، جسمانی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہیں، ہماری طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی ہے. وہ نزول وحی کا محبت اور مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں، ان کے بدن میں، ان کی صفات میں بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی ہے. واہ. تو اللہ رب العزت کی تجلی جب ان پر واقع ہوتی ہے وہ اس کے متحمل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اللہ کا پیغام وصول کرتے ہیں. صحیح. اور پھر بندوں تک اللہ کا وہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں. صحیح. ورنہ عام بندوں میں یہ تاب نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا پیغام براہ راست وصول کر سکیں اور وصول کر کے اس کو آگے بڑھا سکیں. انبیاء واسطہ ہیں، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان انبیاء واسطہ ہیں. واہ. یہی وجہ ہے کہ وہ عام بندوں سے ممتاز ہیں. یہ ایک بنیادی روح ہے. پھر اگر بات عمل کی لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، جو شریعت ہے خاص طور پر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اندر ان حلال و حرام کے جو پیغامات ہیں ان کا عملی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر نماز پڑھنے کا فرمایا تو حضور نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے پڑھ کر. واہ. اگر ہم کردار کی بات لیں تو جو کردار کے عمدہ صفات ہیں وہ سچائی ہے، وہ دیانت ہے، وہ امانت ہے، وہ بہادری و شجاعت ہے، وہ سپہ سالاری ہے، وہ حاکمیت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام کی تمام اچھی صفات پائی گئی کہ جس کا مطالبہ قرآن ہم سے کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات میں پائی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو معیار قرار دے دیا. واہ واہ واہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن جن باتوں کا حکم دے رہا ہے، سبحان اللہ، ان باتوں کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو یا عملی تطبیق دیکھنا چاہتے ہو یا کس طرح عمل کیا جائے، اس کی معرفت اور تشریح اور اس کا خلاصہ چاہتے ہو، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے عملی طور پر مظہر ہے، عملی طور پر نمونہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی ضرورت کس اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پر خود عمل کر کے دکھاتے ہیں.